السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس نے میڈیکل میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کہ جس سے آپ جسم کے کسی بھی حصے کے مسلز، ٹیشوز، سیلز دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، ریپیئر کر سکتے ہیں، ان کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی نے کیسے انقلاب برپا کیا اور یہ کہاں تک پہنچی ہے، یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور لے مین کے لیے یہ ڈاکٹر ٹرمنالوجی یا میڈیکل ٹرمنالوجی میں استعمال نہیں کروں گا، لے مین کے لیے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں یہ ساری ویڈیو بناؤں گا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے کسی عزیز و اقارب میں، کسی رشتہ دار میں، کسی کولیگ میں، کسی دوست میں یہ پرابلم ہو تو وہ کیسے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ساری تکلیف سے باہر آ سکتا ہے۔ اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں اور یہ جدید قسم کا ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا میڈیکل کے اندر، چونکہ آپریشن کی ضرورت زیادہ نہیں پڑے گی اور بہت سارے ایسے لا علاج امراض ہیں جن کا علاج اس ٹیکنالوجی سے، سٹیم سیل سے کیا جائے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار رنجن۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے ری گروئنگ ہارٹ مسلز ود سٹیم سیل۔ ہارٹ مسل جو ہیں وہ سٹیم سیل سے کیسے پیدا کیے جائیں گے، یہ سٹیم سیلز کیا ہیں، یہ ساری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ سٹیم سیلز ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جسم کے اندر مختلف اعضاء کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے، مختلف پٹھوں کو، مختلف سیلز کو دوبارہ ریپروڈیوس کر سکتی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے اوپر سائنسدانوں نے بہت زیادہ ورک کیا ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور اب مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ خصوصاً جو ہارٹ مسل ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ کی کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے مسلز، اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے یا کوئی آلہ لگانا پڑتا ہے یا کوئی بھی اس سے کام لینے کے لیے، یعنی اس کو طاقت بحال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ سارے کام چھوڑ کے اب سٹیم سیلز، جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں اس چیز کے، وہ سٹیم سیل جو ہیں وہ سرجری نہیں کرتے۔ سرجری میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، وہ سرجری نہیں کرتے، سٹیم سیلز کو انجیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر اور وہ وہاں پر جا کر ان سیلز کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دوبارہ ان کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ جو مسلز ویک ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ڈیمیج ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ مختلف اعضاء کو جسم کے اندر، مختلف ٹیشوز کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے اور سیف اور ساؤنڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بینیفٹ بھی ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ سے آپ کی سرجری سے، آپریشن سے، اوپن سرجری سے جان چھوٹ جائے گی اور یہ تھوڑا سا کام ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر، متعلقہ عضو کے اندر جو سٹیم سیلز ہیں وہ انجیکٹ کر دیے جائیں گے، وہ وہاں پر اپنا جا کے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کچھ اس کے آگے چیلنجز بھی ہیں، یعنی اس کے اوپر جو سائنسدان ریسرچر ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ سرچ تو انہوں نے کافی کر لی ہے، لیکن ان کو سیف بنانے کے لیے، ان کا استعمال جو ہے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اس سے جو نقصانات کا ڈر ہے، یعنی اس سے کوئی ڈیمیجز کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو بہت ہی سیف طریقے سے استعمال کیا جائے، یہ مریض کے لیے بہت ہی فرینڈلی ہوں اور مریض کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور اینٹی باڈی جو ہیں جسم کے اندر وہ آگے سے کوئی ریزسٹنس نہ کریں، یعنی ریزسٹ نہ کریں، کوئی تکلیف نہ دیں، وہ مدافعت آگے سے ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ان سارے معاملات کے اوپر کام ہو رہا ہے، ورک ہو رہا ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، مزید اگر میرے نالج میں کوئی بات آئی، کوئی خبر آئی تو میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ ابھی تک یہاں تک پروگرس ہے جہاں تک میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ اپلائی کیا گیا ہے مریضوں کے اوپر، کہ ہارٹ مسل کے جو مریض تھے ان کے اندر یہ سیلز، سٹیم سیلز جو ہیں وہ انجیکٹ کیے گئے، انہوں نے وہاں پر بہت اچھا کام کیا اور ان کو ریپروڈیوس کر کے دوبارہ
بہترین قسم کا کام کرنا ہارٹ نے شروع کر دیا اور کوئی اس کی سرجری نہیں گئی، کوئی اور کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی، الحمدللہ اس سے ہی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو آپ دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔